بڑی پرانی بات ہے، ایک ساتھی کو میں رائبل لے کر آیا، بڑی بات تو سنتا تھا لیکن چارما نہیں لگاتا تھا، بس آتا تھا بیان میں، بس اجتماع میں چارما نہیں لگاتا تھا. تو میں اس کو لے کر رائبل، مولانا نذر الرحمان صاحب کا بیان ہو رہا تھا، بڑی پرانی بات ہے، تو بڑی دنیا کی بے رغبتی کی بات، بڑی آخرت کی بات. تو وہ بیٹھا ہوا تھا میرے ساتھ بیان میں نے کہا لگتا ہے بیان کا اثر ہو رہا ہے، اب انشاءاللہ آج گیا یہ 4 مہینے کے لیے. وہ درمیان میں سے اٹھا، وہ باہر جا کر نا، جہاں آج کل مدرسہ ہے نا ہمارے یہاں پہلے گھاس لگی ہوتی تھی، وہاں جا کر بیٹھ گیا. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، عجیب بات، اتنی دور سے اس کو لے کر آئے، اب یہ بیان چھوڑ کے وہاں جا کے بیٹھ گیا. تو میں جب بیان ختم ہوا تو اس کے پاس گیا کہ بھائی آپ کیوں بیان میں سے اٹھ کر آ گئے، یہاں آ کر بیٹھ گئے؟ پتہ کیا کہنے لگا؟ کہتا مولوی صاحب بیان کا اثر بہت ہو رہا تھا. کہتا مجھے ڈر لگا کہ میں 3 چلے کے لیے نہ نکل جاؤں. توبہ توبہ توبہ. اب شیطان کو خطرہ پڑ جاتا ہے کہ دیکھو یہ جو مجمع آیا ہے کہیں نکل ہی نہ جائے، تو پیشاب سا آ رہا، نکل جاؤ، ٹائم ختم ہو رہا، نکل جاؤ، مولوی صاحب تو ختم نہیں کر رہے، نکل جاؤ. یہ شیطانی چکر، اللہ کی اٹھ کے نہیں جانا کسی نے، اٹھ کے کسی نے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں بیان ہے، پھر تشکیل ہے بھائی. ہاں اب پتہ نہیں کیا بات ہو رہی تھی، میں بھول گیا کیا بات چل رہی تھی. ہاں بلغوا عنی ولو آیا، بات کو آگے پہنچاؤ. ہم کہ ایک دکان کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے. پورا عالم، پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو. چھوٹی سی زندگی، آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل سب زمین کے نیچے ہوں گے. آج زمین پر چل رہے، پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے. آج اپنے اوپر مٹی نہیں پڑنے دیتے، پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے. اور مٹی ڈالنے والے کون ہوتے؟ اپنے. اور عجیب بات بتاؤں، ثواب سمجھ کر ڈالتے ہیں. کیا سمجھ کر؟ ہاں. اور پہلی مٹھی ڈالو قبر پہ تو کیا پڑھو؟ منہا خلقناکم. اور دوسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ وفیہا نعیدکم. اور تیسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ منہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے تو پیدا کیا اور اسی میں لوٹایا جائے گا اور اسی سے پھر اٹھایا جائے گا. ہاں ایک وقت تھا ہم دنیا میں نہ تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہ ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہوگا. دنیا کا نظام چل رہا ہوگا. یہ خواب ہے. موت آئے گی، آنکھ کھل جائے گی. الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. لوگ سو رہے، موت آئے تو آنکھ کھلے گی. فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك حمار. جہاں جب غبار چھٹے گی تو لگ پتہ جائے گا گھوڑے پہ سوار تھے کہ گدھے پر. کولو کا بیل آنکھوں پر پٹی اور چل رہا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے. وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میں کہاں پہنچ گیا. جب آنکھ کھلی تو وہیں کا وہیں. ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے، وزیر بنا ہوا ہے، صدر بنا ہوا ہے، بادشاہ بنا ہوا ہے، محل میں بیٹھا ہوا ہے، نوکر چاکر آگے ہیں، اور بڑی ٹھاٹ باٹ ہے. جب آنکھ کھلی تو ٹوٹی چارپائی پر، اور ابا کہہ رہے تھے چلو چل کام پہ چل. وہ کیا تھا؟ خواب. ایک آدمی خواب میں نا سودا کر رہا ہے. خواب میں کیا کر رہا ہے؟ سودا. چیز بیچی ہے، خریدنے والے نے کہا میں اس کے 6,000 دوں گا. اس نے کہا بھائی میں تو 7,000 میں بیچوں گا. انہوں نے کہا نہیں میں تو 6 ہی دوں گا. اور 6,000 نکال کے سامنے کر دیے. انہوں نے کہا بھائی میں 7 لوں گا. انہوں نے کہا یار تیری مہربانی، یہ 6 لے لے. اور نہیں بھائی میں 7 لوں گا. اور یار یہ 6 ہیں، لے لے. اتنے میں آنکھ کھل گئی، نہ 6 نہ 7. آنکھیں بند کر کے کہنے لگا چل 6 ہی دے دے. اب کہاں سے دے دے؟ وہ خواب تھا ختم. پتہ نہیں کب موت آئی میرے بھائی. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو پتہ کیا کہتے تھے؟ توبہ کریں گے پھر زندگی بدلیں گے، پھر تبلیغ کا کام کریں گے، پھر 4 ماہ لگائیں گے، پھر مسجد کو وقت دیں گے. پھر کام تو یہی ہے مولانا صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں، کرنا یہی ہے. ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، ذرا گھر سیٹ ہو جائے، ذرا بچے سیٹ ہو جائیں، ذرا دکان سیٹ ہو جائے، ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے. 1 سال 2 سال 3 سال یہ جملہ زبان پر آتا ہے. پھر خبر آتی کہ فوت ہو گئے، پھر جنازہ ہوا اور قبر میں اتارا. پھر کہا جاتا ہے ان کے کفن کی گرہیں کھول دو، ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو. اور پھر اوپر سے ایک آواز آتی ہے ہاں یہ سیٹ ہو گئے، ان پر مٹی ڈال دو. کہاں جا کے سیٹ ہوئے؟ قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میں کون سا مرنے لگا ہوں. اور قبرستان اور جیلیں اور اسپتال
بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، مسجد کے لیے وقت نہیں، نماز کے لیے وقت نہیں، قرآن کے لیے وقت نہیں، دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنے کے لیے وقت نہیں۔ ہاں، جس اللہ نے آنکھیں دی ہیں، جس اللہ کے پاس جانا ہے، جس اللہ کا سب کچھ دیا ہوا، آج اس اللہ کے لیے وقت نہیں۔ ایک آدمی کو کسی کمپنی میں ملازمت مل جائے اور 50 لاکھ روپے تنخواہ ہو اور 6 کروڑ کا گھر ملا ہو، 4 کروڑ کی گاڑی ملی ہو، وہ آدمی اس کمپنی کے کام میں غفلت، بولو بھائی، سستی، ناغے۔ ہاں، اللہ نے ہمیں کتنا بڑا کام دیا، یہ تبلیغ کا کام، یہ انبیاء والا کام، یہ اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا، یہ کبھی 4 ماہ، کبھی چلا، کبھی 3 دن مسجد کو وقت دینا، روزانہ مشورہ ہو رہا ہے، روزانہ کی گشتیں ہو رہی، ملاقاتیں ہو رہی، ایک ایک کے پیچھے پھر رہے، منت کر رہے، خوشامد کر رہے، او بھائی اللہ کو راضی کرو، بھائی دین پر آ جاؤ، بھائی توبہ کر لو، بھائی توبہ کر لو، بھائی اللہ کے راستے میں نکل لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، بھائی ہماری ذمہ داری دین کو پھیلانا ہے، اور رزق تو مقدر کا ہے، نہ زیادہ ہونا ہے نہ کم ہونا ہے، نہ زیادہ ہونا ہے نہ کم ہونا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جیسے موت آدمی کو تلاش کرتی ہے، اس کا رزق بھی اسے تلاش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جائے گا، اللہ بھی تھوڑے عمل پر اس سے راضی ہو جائیں گے۔ بھائی ہم دنیا میں مال کمانے نہیں آئے، ہم دکانوں کے لیے نہیں آئے، یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں۔ کھانے میں نمک نہ ہو تو ذائقہ نہیں بنتا، اور نمک زیادہ ہو جائے تو کڑوا ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ دکان دفتر کاروبار اس سے منع نہیں ہے، لیکن اسی کا ہو کے رہ جانا، صبح سے شام یہی فکر، پورا مہینہ یہی فکر، پورا سال یہی فکر، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، تو اسی فکر میں لگے۔ ارے بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کو پھیلانا ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ کے دین کو لے کے دنیا میں پھرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ حسین ترین بول، حسین ترین کلمات، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ہر نبی نے دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ ہر نبی اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، ہر نبی اپنی قوم سے کیا فرما رہے ہیں؟ انی لکم ناصح امین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ہر نبی اپنی قوم سے کیا فرما رہے ہیں؟ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ ناگواریاں آ رہی، پریشانیاں آ رہی، لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، نبی صبر کر رہے ہیں، نبی صبر کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا تم تو گمراہ ہو، تو نوح علیہ السلام غصے میں نہیں آئے، کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میری قوم میں گمراہ نہیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، قوم نے کہا تم بے وقوف ہو، فرمایا یا قومی لیس بی سفاہۃ، میری قوم میں بے وقوف نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا ہوں۔ یہ کام ہے تبلیغ کا، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، سب سے توبہ کروانا۔ 1000 گناہ ہیں، لاکھ گناہ ہیں، کروڑ گناہ ہیں، ارب گناہ ہیں، خرب گناہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھتے اٹھتے آسمان کی چھت کو جا لگے، اتنے گناہ کر کے تو میرے سے معافی مانگے گا تو اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔